بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ کے مقدمے کے بعد، جسے ہم نے قدر تفصیل سے بیان کیا، آغاز فرمایا ہے، اور ان کا یہ آغاز عام طور پہ عربوں کا اور خاص طور پہ مورخین کا جو سٹائل ہے، جو ان کا طرز اور طریقہ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے۔ عرب مورخین تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں بالعموم حضرت آدم علیہ السلام سے، بلکہ ان سے بھی پہلے اس کائنات میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ عام طور پہ ان روایات کو ذکر کرتے ہیں، اور اس عموم میں استثناء ہے ابن خلدون کا، اور یہ جو مورخ ہے اس نے صحیح معنی میں تاریخ کے اصول مرتب کیے کہ اصولی طور پر تاریخ کس چیز کا نام ہے اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس زمرے میں آتی ہیں، اور اسلام کو نیا خون ملا تھا اور عربوں کو نیا معاشرہ ملا تھا۔ عربوں میں ریگستان، اونٹ، کھجوریں، خیمے، لڑائیاں، گھوڑے، تلواریں، نیزے، اس کے علاوہ کم چیزیں دیکھی تھیں۔ ان میں جو بڑے لوگ تھے سفر کرتے تھے اور سفر میں انہیں مختلف احوال پیش آتے تھے، لیکن ہر آدمی تو سفر کر نہیں سکتا تھا، تو تجارتی قافلے جو ان کے چلتے تھے وہ پھر آ کر نئے نئے قصے ان کے سامنے بیان کرتے تھے، جو چاہے حقیقت پر مشتمل تھے، سچائی پر ہی، لیکن اس میں ندرت ہوتی تھی، نیا پن ہوتا تھا، اور یہ دنیا بھر میں رہا ہے کہ پرانے زمانے میں قصہ گو ہوتے تھے اور وہ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ جب تک یہ میڈیا عام نہیں ہوا تھا، ٹیلی ویژن گھروں میں نہیں آیا تھا، تو اب بھی جن لوگوں کی عمر 60 اور 70 کی ہے ان سے پوچھیں کہ اپنے بچپن میں باپ، دادا، پردادا کوئی بھی وہ کہانیاں سناتے تھے اور بچوں کو رات کو کہانیاں سنا دیتے تھے، اور جو بڑے شہر ہوتے تھے ان میں قصہ گو لوگ بیٹھ جاتے تھے اور وہ ایک سے ایک بہترین قصہ گھڑ کے سناتے تھے، اور جب ٹھیک عروج پہ پہنچ جاتا تھا قصہ کہ اب آگے کیا ہوگا، وہ چپ ہو جاتا تھا اور کہتا تھا اچھا بھائی کل بات کریں۔ اب لوگ اس اشتیاق میں اگلے دن پھر آتے تھے۔ عربوں کے یہاں بھی یہی تھا، بہت اچھے قصے کہنے والے لوگ ان کے ہاں تھے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ حارث بن کلدہ تھا، شاید سورہ لقمان کی تفسیر میں اس کا نام آتا ہے، تو وہ آیا
اور عربوں کو قصے سناتا تھا اور کہتا تھا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سناتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے یا جو میں سناتا ہوں یہ زیادہ اچھا ہے. اور قصے لڑکے بھالے بیٹھ جاتے تھے، راتوں کو سنتے تھے. اور یہ مکہ مکرمہ میں شام کی مجلس ہوتی تھی، تو وہ گھوما پھرا ہوا تھا دنیا کا، اس لیے درباروں کے قصے، بادشاہوں کے قصے، کہانیاں، جنگ کی داستانیں، یہ سب چیزیں سناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ من الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بیکار باتیں خریدتے ہیں. لہو الحدیث قرآن نے اسے کہا ہے. ہمارے مفتو عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھ سے کوئی قسم اٹھوائے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں یہ لغو الحدیث ٹیلی ویژن. فرماتے تھے یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کو حقائق کا علم حاصل کرنے سے روکتی ہے. یعنی اس کی افادیت، اچھائی تو چلو جو ہوگی سو ہوگی، جتنے % بھی پائی جاتی ہے، لیکن مراد ان کی یہ تھی کہ متعدد لوگ نماز اس کی وجہ سے چھوڑ دیتے. ڈرامہ آ رہا ہے، قسط آ رہی ہے، میچ آ رہا ہے، یہ چیزیں، تو اللہ کی اطاعت میں حرج پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا آدمی جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسے قریش نے بھیجا، سرداروں نے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اس شخص سے بات کرو، یہ تم تو دنیا گھومے ہوئے ہو، یہ آدمی کہتا کیا ہے. اور جب وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات پڑھنی شروع کی تو حیران ہو کر سنتا رہا. اور جب آپ اس پر پہنچے کہ میری قوم والوں، لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں تاکہ اس عذاب سے جو عاد اور ثمود پہ آیا تھا، تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پہ رحم کر، یہ باتیں نہ کر. اور وہ واپس آیا اور اس نے کہا اس جیسا کلام میں نے دنیا میں نہیں کہیں سنا. تم جانتے ہو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن اس شخص نے جو کلام سنایا ہے عجیب بات ہے. اور جو اس نے کہا کہ عاد اور ثمود والے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، تو میں تو بالکل کانپ اٹھا اور بھاگ آیا ہوں. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر اللہ نے اسے عزت دی اور اس کے نظریے اور دین کا غلبہ ہوا تو بس ٹھیک ہے، ہم سب کی عزت ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو اچھا ہوا، تمہاری جان چھوٹ گئی. قریش نے کہا کہ وہ ایسا بڑا جادوگر ہے کہ کوئی اس کے جادو سے نہیں بچا. تم جو گئے ہو تو اس نے کچھ پھونک دیا ہوگا، پڑھ دیا ہوگا، بس تم بھی اس کے جادو میں آ گئے. تو یہ اس طرح قصے چلتے تھے. ابن خلدون نے تاریخ میں مقدمات قائم کیے اور اسلام کو یہ عربوں میں نیا خون ملا تھا. جب عرب نکلے ہیں ان قصوں سے، ریگستانوں سے، صحرا سے، نیزوں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی تشکیل کی تھی اور لوگوں کی جو شخصیت بنائی تھی، اس شخصیت میں خیر اور سلامتی کا پہلو غالب تھا بنسبت لڑنے کے. اور انہیں یہ سکھایا تھا کہ اصل چیز امن ہے، اصل چیز ٹھنڈا مزاج ہے، اصل چیز گہری سوچ ہے، اور لڑائی وہ وقتی چیز ہے. جب ضرورت پیش آ جائے ضرور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑو، لیکن یہ تھوڑی ہے کہ 24 گھنٹے بس لڑنے پہ آمادہ رہو، لوگوں کو قتل کرو اور مارو. بلکہ اصل چیز وہ زندگی کے حقائق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائے. بہت اس کی مثالیں ملیں گی. حضرت زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے
اور زید ابن محلل تھے، ایک زید ابن ثابت ہیں اور زید بھی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان میں 3 چیزیں جمع کر دی تھی۔ اتنی اچھی تیر اندازی اور اتنی اچھی تلوار چلاتا تھا کہ لوگ دور دور سے اس کی تلوار دیکھنے آتے تھے کہ چلاتا کیسے۔ دوسری چیز خدا نے جو اسے دے دی تھی وہ شعر تھے، شاعری کرتا تھا بہت زبردست۔ اور تیسری چیز گھڑ سواری تھی، اتنا اچھا گھوڑا دوڑاتا تھا، اتنا اچھا کہ جب یہ جوان تھا تو لوگ اسے کہتے تھے زید الخیل، زید گھوڑا۔ کسی بھی قوم میں جب ادب میں، لٹریچر میں مبالغے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو جس چیز کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے گویا اسے وہی قرار دے دیتے، کہتے ہیں یہ تو بیٹا شیر ہے، تو یہ نہیں کہتا بہادر ہے، کہتا ہے شیر ہے، یعنی مطلب اس میں اوصاف کو پائے جاتے ہیں۔ تو گھڑ سواری اتنی اچھی تھی کہ زید الخیل لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا زید جو گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا، خدمت میں حاضر ہوئے اور شعر پڑھتے تھے بہت اچھے۔ ایک شعر ہے ان کا جس میں انہوں نے کہا کہ مرد ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آدمی گھوڑے پر سوار ہو اور جنگ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہو، پیس دے آدمی لوگوں کو یا اپنے مخالفین۔ بہت اونچے درجے کی شاعری۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا نام، تو ان کا زید الخیل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیا، فرمایا نہیں، زید الخیر، زید خیر والا، خیل گھوڑے والا نہیں۔ یہ مزاج بتاتا ہے کہ لڑنا جہاد وہ دین کے فرائض میں ہے، لیکن وقتی طور پر ہے، جب پیش آئے گی تب ہے، جب نہ پیش آئی تو کیا ضرورت۔ جو شخصیت بنائی وہ زید الخیر کی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا 9 ہجری میں۔ تو یہ عرب جب نکلے ہیں اس سارے ماحول سے تو انہیں کیا چیز ملی؟ ریت کی بجائے سبزہ زار زمینیں، گھاس، سبزیاں، پھل، اور کہاں وہ موٹی موٹی روٹیاں کھاتے تھے عرب، اور کہاں اتنی پتلی چپاتیاں ملی کہ یہ جب لوگ ایران پہنچے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کا انہی کا واقعہ ہے، یعنی ابھی صدی بھی نہیں پلٹی، تو انہوں نے گوشت کھا لیا اور روٹیاں اٹھا کر ہاتھ صاف کرنے لگے، تو ایرانی ہنس پڑے۔ تو انہوں نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ رومال ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو روٹی ہے۔ تو بڑے حیران ہوئے عرب صحابہ رسول اللہ کی، اتنی پتلی روٹی دنیا میں پکتی؟ یہ ایسی ہے جیسے آپ میں سے کوئی لکھنؤ چلا جائے، وہاں ایسی پتلی روٹیاں پکتی ہیں کہ ایسی پاکستان میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا پتلا پھلکا، اور وہ بھی 2 تہہ کا، یہ کیسے پکاتے ہیں؟ اب عرب اس صحرا سے نکلے تھے، اس کے مقابلے میں انہیں سبزہ زار وادیاں ملی، کہاں وہ پانی پینے کو ترستے تھے اور مر جاتے تھے لوگ، صحراؤں میں دم توڑ دیتے تھے، کہاں انہیں فرات اور نیل اور یہ دریا اس طرف کو مصر وغیرہ کی طرف، اور دوسری طرف جو آئی ایران کی طرف، عراق کی طرف، تو سارے پانی کے چشمے ملے۔ اور کہاں وہ تہذیب جس میں مشقت تھی، اور کہاں یہ تہذیب جس میں نزاکت تھی۔ تو یہ جو نیا خون اسلام کو ملا اور نئی ایک قوم ملی، تو اس نے اسلام میں مزید نکھار اور جان پیدا کر دی۔ کیونکہ جب بھی قومیں کسی دوسری قوم کا کلچر اپناتی ہیں تو وہ زیادہ خوشی سے، اگر ان پہ جبر نہ ہو اور ان کو تنگ نہ کیا جائے، تو پھر جب وہ کلچر اپناتی ہیں تو اصل سے بڑھ کر اپنانے کی کوشش کرتی ہیں یا اصل کا قریب قریب پہنچ جاتی ہیں۔ یہی چیز مسلمانوں کے ساتھ ہوئی
کہ جب انہوں نے افریقہ فتح کیا ہے اور بربر کے علاقے اور الجزائر اور پھر آگے چلتے چلتے یہ فرانس پہنچ گئے، ٹیونس اور مراکش، تو یہ ایسی قومیں اسلام میں داخل ہو گئیں جن قوموں کے ہاں اس سے پہلے زندگی اور اطمینان اور سہولت اور سکون ان چیزوں کے تصورات کم تھے۔ اسلام نے انہیں تہذیب سکھائی، اور اسلام کی تہذیب کا اتنا اثر اب تک باقی ہے کہ مسلمان اسپین سے نکل گئے، فرانس سے نکل گئے، سارے علاقے چھوڑ دیے، مگر اب بھی آپ جس کو اسپین اور فرانس چلا جائے تو ہماری اس بات میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں پائے گا، لگتا ہے ابھی عرب یہاں سے اٹھ کے گئے۔ اسپین میں ایسی عمارتیں، ان کا کلچر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ محراب بنے ہوئے نظر آئیں گے، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی جو اس زمانے میں عربوں کا کلچر تھا۔ اسپین تو فرانس سے بھی بڑھ گیا ہے کہ وہاں اب تک عام بازاروں میں کھجوریں بکتی ہوئی نظر آئیں گی، پانی کے مشکیزیں نظر آ جائیں گے۔ اسی طرح لمبا لباس اور کرتا جو عرب پہنتے ہیں یہ عیسائی آپ کو پہنتے ہوئے نظر آ جائیں گے، تو وہ سب چیزیں دیکھنے سے ایسے پتہ چلتا ہے جسے عرب ابھی اٹھ کے گئے۔ تو یہ چیزیں اس نے اسلام کو تقویت دی، اور لوگ چوک در چوک جب داخل ہوئے، قومیں داخل ہوئیں، تو وہ اقوام اپنی صلاحیتوں سمیت داخل ہوئی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہر آنے والا دن اسلام کے لیے نئی ترقی کا تھا، کیونکہ وہ خون آ رہا تھا مسلسل، اور عربوں کو نئی سے نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی۔ اس لیے بعض ایسی چیزیں جو مدینہ منورہ لائی گئیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا وہ غنیمت کے مال میں، تو دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ ایسی ایسی چیزیں بھی ہوتی۔ اس لیے کہ مورخین جب شروع ابن خلدون انہی میں سے تھے، اور ابن خلدون نے سفر جب کیا مصر کا تو انہیں ایک جگہ پہنچ کر جیل ہو گئی، اور جیل میں انہوں نے اپنے افکار کو قلم بند کیا، اور جو بہترین کتابیں اسلام نے دنیا کو عطا کی ہیں ان میں اس کا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کو مسلمانوں نے کسی زمانے میں پڑھا اور پڑھایا، پھر جب ان پر سوال آ گیا تو یہ مقدمہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا، لوگوں نے اسے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 18ویں صدی میں فرانسیسیوں نے اس مقدمے کو گویا دوبارہ زندگی دی، اور انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کی، اسے سامنے لائے، پھر عرب اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر مسلمانوں نے اسے لیا۔ اور مقدمہ ان بنیادی کتابوں میں سے ہے کہ اگر کسی نے اسلام کو سمجھنا ہو تو اسے پڑھنا چاہیے کہ اسلام کہتا کیا ہے، تاریخ ہے کیا چیز، اور کن اصولوں پر یہ عمارت تعمیر ہوتی۔ عرب جو تاریخ شروع کرتے ہیں وہ قدیم ترین روایات جو انہیں ملتی ہیں اس پہ چلے جائیں گے۔ مثلاً وہ یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں قوم تھا، پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے کہ ایک اور قوم آباد تھی، اس کا نام ہند تھا، پھر اور پیچھے چلے جائیں گے ایک اور قوم آباد تھی، وہ جنات سے بھی زیادہ لطیف اقوام اس کائنات میں آباد تھی، پھر جنات آ گئے، پھر جنات کے بعد انسان آ گئے۔ اب انسان کب آئے اور کب انسانوں کی باتیں شروع ہوئیں، اس میں یہ کبھی تحقیق ہوگی جس تحقیق کو کہتے ہیں آزادی کے ساتھ، کہ آدمی صرف نقطہ نظر پیش کرے کہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے، اور وہ کفر کے فتووں سے باز رہے، یہ نہ کرے، اور نہ ہی اپنی تحقیق پر اتنا اصرار ہو کہ جو کچھ ہے سو یہی ہے۔ تو تحقیق جب اس پہ ہوگی آئندہ کے زمانے میں کہ اس دنیا میں کہاں سے آغاز ہوا، تو آپ کو ایسے مسلمان صوفیہ بھی ملیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں انسانی زندگی کے قائل تھے۔ ابن عربی ہیں، ان کی کتابیں اگر کوئی آدمی غور سے پڑھے تو وہ اپنی زندگی کے حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ انسانوں کی نیتوں کا اثر جانوروں پر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں گیا،
شکار کے لیے، اور ہرن تھے، گورخر تھے، مجھے بہت اچھے لگے، اور میں نے نیت کر لی کہ میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، کوئی شکار ان کا نہیں کروں گا۔ تو جنگل میں ان کے قریب ہو گیا، وہ بالکل نہیں بھاگے، نہیں گھبرائے، حتیٰ کہ میں ان کے ریوڑ میں چلا گیا اور انہیں میں چھونے لگا اپنے ہاتھ سے، کچھ نہیں ہوا۔ اور میرے کچھ دوست تھے جو پیچھے آ رہے تھے، ان کی نیت شکار کی تھی، جو وہ آئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اس سے میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ انسان کی نیت کا اثر چیزوں پر پڑتا ہے۔ بہت چیزیں انہوں نے لکھی، ایک بات یہ لکھی ہے کہ جب میں اپنی بیٹی عائشہ کے ساتھ حرم میں گیا تو میری بیٹی بیمار ہو گئی، تو میں گھر سے نکلا کہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کروں، حرم میں جاؤں، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے۔ تو میں چل رہا تھا اور پھر میں مریخ پہ پہنچ گیا، اور پھر میں زحل ستارے پہ پہنچا، اور پھر فلاں ستارے پہ اور فلاں پہ، اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا۔ ساری تفصیلات لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں پھر جب میں آیا ہوں واپس ان سیاروں کی سیر کر کے، تو میں نے دیکھا مکہ مکرمہ ہی کی ایک گلی میں تھا، گھر ہی کی طرف آ رہا تھا یا جا رہا تھا، کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو، تو کہا فجر کی نماز کے لیے۔ تو اس تھوڑے سے وقفے میں نے دنیا میں اس کائنات میں دیکھا کہ دوسرے سیاروں میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا اور ایک روح مجھے ملی، اور اس روح نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے اسے بتایا میں حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو اس سے کہا کون سا آدم؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو اس سے کہا بہت آدم گزرے ہیں، تم کس آدم کے بیٹے ہو؟ تو میں نے کہا یہ جو آدم علیہ السلام تھے ان کا اچھا یہ آخری آدم جو آیا تھا، تم اس کے بیٹے ہو۔ ایسی چیزیں صوفیہ کے یہاں اور بھی ملیں گی، خاص طور پہ یہ جو تصوف کا غلبہ رہا ہے عثمانیوں کے دور میں، اور رشحات ہے مثلا، یہ نقشبندیہ سلسلے کی بہت معتبر کتابوں میں سے ہے، رشحات کو پڑھیں گے تو اس میں ایسے مکاشفات چیزیں ملیں گی۔ ان سب چیزوں کی کچھ نہ کچھ اصل ضرور ہے۔ تو وہ جنات سے بھی پیچھے اس کائنات کی بات کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی اس کتاب کو حجت اللہ کو جو شروع کیا نا، تو انہوں نے لفظی اعتبار سے خلق اور بدع دو لفظ استعمال کیے کہ اس عالم کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ کائنات بنی کیسے۔ یہ بدع کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کوئی ایسا نظریہ یا ایسا فعل جو اس سے پہلے نہ پایا جاتا ہو، اور کنویں کو بھی بدعیہ کہتے تھے کہ ایسا کنواں جو پہلی مرتبہ کھودا جائے۔ بدیع اللہ کی ذات، اس کو اس لیے بدیع کہتے ہیں اللہ کی ذات کو کہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کائنات کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے فرمایا بدیع السماوات، اللہ آسمانوں کو بغیر کسی قبل کی مثال کے پیدا کرنے والا ہے، اور اسی سے بدعت کا لفظ ہے کہ وہ آدمی کوئی نظریہ یا عمل ایسا دیتا ہے جس کی اصل اس کے پیچھے نہیں پائی جاتی۔ تو بدیع یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حقیقی معنی میں وہی ہے جس نے بغیر مثال کے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زمان اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کچھ نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی بس۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو انسانی دماغ کے احاطے میں آنی دشوار ہے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی چیز بغیر زمانے کے پائی جائے۔ ہم اسے ٹائم کے فریم میں لاتے ہیں کہ یہ چیز 1980 میں تھی، والد
جو تھے 1925 میں پیدا ہوئے، دادا جو تھے وہ 1860 میں پیدا ہوئے۔ تو ہر چیز کو ٹائم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، مکان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو زمان و مکان سے ماورا ہو کر سوچنا یہ ہر آدمی کے دماغ کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کجا یہ کہ آدمی اس عالم کے باقی حقائق کو جان سکے، اتنی سی بات اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی، یعنی عقل پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو تھی اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ کائنات کی حدود جو ہیں یہ بھی نہیں تھی، ٹائم بھی نہیں تھا، مکان جگہ بھی نہیں تھی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں آیا کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب پانی کیا تھا؟ عرش کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں۔ اب بادل کیسے تھے؟ اس کا سایہ کیسا تھا؟ بات اتنی ہی ہو سکتی تھی جتنی کہ لوگ سمجھ سکتے تھے، اس سے زیادہ اگر بات کی جاتی تو لوگوں کی عقل اسے تسلیم نہ کرتی، وہ اسلام لانے کی بجائے نئی بات میں پڑ جاتی۔ اس لیے بڑی دقیق بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے خوگر رہا ہے کہ وہ اپنی جیسی چیزوں کو دیکھے اور پوجے۔ ہاتھ ہو، پاؤں ہو، چہرہ ہو، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر انبیاء علیہ السلام پہلے دن آ کر کے تعلیم دینا شروع کرتے کہ اللہ کی ذات کے لیے نہ ہاتھ، نہ پاؤں، نہ چہرہ، تم ان چیزوں کو بالکل ہٹا دو، ختم کرو اور ایبسلوٹلی ایک ذات کا تصور کرو، مجرد ذات بحث جسے کہتے ہیں خالص یا اپنی اصطلاح میں، اور یہ سارے سلاسل آخری مراقبہ جو مشائخ اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں ذات بحث کا اور دائرہ الہی کا، اگر وہ یہ بتانا شروع کر دیتے تو جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے یہ بھی نہ رہتے۔ اس لیے انہوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے، زیادہ صحیح ہے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی جو لوگوں کو قریب لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر، صحابہ رضی اللہ عنہ کے۔ اب اس سے کچھ ہاتھ کا تصور ذہن میں آیا، اچھا اللہ تعالیٰ کا پاؤں، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا چہرہ، ایسی چیزیں جب آئیں تو لوگوں نے اسلام کو سنا، قرآن کو سنا اور اس بات پر آ گئے اور ایمان کو قبول کر لیا، وگرنہ اصل میں ذات بحث کا تصور کہ اللہ کی ذات میں ظاہر ہے کہ نہ انسانوں جیسے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جیسے اس نے بیان کرتی ہیں، اگر پہلے دن سے یہ بات کی جاتی تو لوگ قریب نہ۔ یہ حکمت تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جت اللہ میں آگے چل کے ایک جگہ کی حکمت پر بحث کرتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں جو کچھ کہ آپ سے عرض کیا۔ تو بدیل اللہ کی ذات، ٹائم کو اس نے پیدا کیا۔ اسی لیے تین حقائق ایسے ہیں کہ انسان اب تک ان میں سفر نہیں کر سکا اور انسانی عقل وہاں پہنچ کے اب تک عاجز ہے، اور دو کے بارے میں شاید کچھ کھوج لگا لے، آئندہ ممکن ہے ایسے ہو، لیکن تیسرے کے بارے میں تو بالکل آخری دن تک کوئی کھوج نہیں لگا سکتا۔ پہلی چیز روح ہے، روح کو اللہ نے کہہ دیا کہ امر ربی اللہ کا امر ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خلق۔ اسی لیے قرآن نے ایک فکرے میں جو بات بیان کی ہے، کمال کی بات اللہ نے فرمائی ہے، یہ دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، لوگوں خلق اور امر یہ دونوں جہان اللہ کے، پوری کائنات کو خدا نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے ان الفاظ میں، یعنی جتنی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا آغاز اسی سے کرتے ہیں، خلق سے اور بدعت سے، تخلیق سے اور تبدیل سے،
کسی چیز کو بغیر مثال کے پیدا کرنے سے اللہ نے کہا یہ عالم خلق جتنا تم دیکھتے ہو، اب عالم خلق کیا ہے؟ یہ مادہ ہے، اس سے چیزیں بنتی چلی گئی، ایک چیز دوسری میں تبدیل ہو گئی، دوسری تیسری میں تبدیل ہو گئی، یہاں پہنچ کے اسلام یہ کہتا ہے کہ مادہ جو ہے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ اسے فنا بھی کر سکتا ہے۔ یہ چیز عربوں کے دماغ میں نہیں آتی تھی، مشرکین کے۔ وہ کہتے تھے مر کے مٹی میں مل جائیں گے اور مٹی کے ذرات ہو جائیں گے، پھر یہ ذرات دریاؤں میں چلی جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے انسان پہ جسم ہو جائے گا، خدا پیدا کیسے کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے عقلاً اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولم یرون اللہ الذی خلق السماوات والارض، انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں دوبارہ سے پیدا کر دے؟ حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دیں، تو اولاد دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا ہوگا۔ دعا تو انہوں نے مانگ لی، قبولیت بھی، اب انہیں حیرت ہوئی اور کہنے لگے کہ اللہ قد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کی آخری حد کو چھو رہا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، بیوی میری بوڑھی ہو گئی، اب کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے دنیا میں۔ ہے نا عقلی جواب کہ یا کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوں گے جیسے تم ہوئے تھے، تمہیں بھی تو ہم نے پیدا کیا تھا۔ تو یہ جتنی کائنات ہے یہ سب عالم خلق ہے۔ عالم امر ایسا ہے جس میں انسان کا دخل نہیں ہے، اس کی کم سے کم دو چیزیں ایسی ہیں کہ فلسفے کی جتنی تاریخ قدیم ہے دنیا میں، اس وقت سے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اب تک کامیابی نہیں ملی۔ ایک تو روح ہے کہ آپ دیکھیں اس میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی، اب دماغ بدل دیتے ہیں، خون بدلنا تو معمولی بچوں کی بات ہو گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا میڈیکل، مگر روح کے بارے میں بات کرو تو کچھ نہیں جانتے۔ کیا کریں؟ روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، کدھر چلی جاتی ہے؟ زندہ جسم کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی روح سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ روح چیز کیا ہے آخر؟ آپ کے دل میں اٹک جاتی ہے، یہ سارے جسم سے یکبارگی نکل جاتی ہے، ہوتا کیا ہے؟ ابھی تک پوری تحقیق کا ایک جز بھی نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز عالم امر میں وہ زمانہ ہے، اسی لیے قرآن نے کہا نا قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، اور زمانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اس سے برا نہ کہو، اللہ نے کہا میں زمانہ ہوں، یعنی عالم امر اللہ کا ہے۔ تو عالم امر میں ٹائم کیا ہے؟ یہ افلاطون اور ارسطو سے لے کے اب تک لوگ بحثیں کرتے چلے آتے ہیں، لیکن ٹائم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ میٹر جو ٹریول کرتا ہے، مادہ ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ جو سفر کرتا ہے، اس وقفے کا نام زمانہ ہے، لیکن زمانے کے حقائق یہ چیزیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اور تیسری بات اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے وہ جب کہتا ہے کہ میں بدیع ہوں، کہ زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے اور اسپیس کو، جگہ کو میں نے پیدا کیا ہے، میں ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوں، تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ نہ ٹائم تھا نہ اسپیس تھی، پھر تھا کیا؟ بھئی تھا کیا؟ جو کچھ بھی تھا ہم اس تصور سے ہی باہر نہیں نکل سکتے کہ اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے، اس وقت تھا کیا؟ ہم آسمان اور زمین کو بھی ختم کر کے ذرا سوچیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا بدی اللہ کی ذات بغیر کسی مثال کے اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے۔ بدعت کو اسی لیے بدعت کہتے ہیں کہ وہ اس کی بھی مثال نہیں ہوتی۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کتاب سے ہٹ کے ذرا سی بات کر رہے ہیں تاکہ شرعاً یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ بدعت کو بدعت کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی بھی مثال دین میں نہیں پائی جاتی۔ اتنا حساس ہے شریعت کا مزاج کہ وہ دین میں کسی بدعت کو برداشت نہیں کرتی۔ اب تو ہر طرف بدعات ہیں، سب سے بڑا سورس بدعات کا، سب سے بڑا منبع بدعات
جہاں سے وہ شروع ہوئی وہ شیعت تھی کہ انہوں نے سب سے پہلا طبقہ یا فرقہ ہے جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کی، نئی رسومات ایجاد کرنا شروع کی۔ اب بھی کسی سے پوچھو کہ جو تم پیٹتے ہو محرم میں، کیا کربلا کا واقعہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ رہے، جعفر صادق کا دور آیا، حضرت باقر رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، حضرت زید رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، کیا اس زمانے میں مدینہ منورہ میں ایسے ہی لوگ پیٹا کرتے تھے؟ سب سے بڑا سورس بدعات کا یہ، اور اس کے بعد بدعات کو جس آدمی نے منظم کر دیا اور بدعات کے لیے علمی دلائل فراہم کیے، وہ کمزور تھے یا مضبوط تھے یہ الگ بحث ہے، لیکن جس نے دلائل کی بنیاد پر بدعات کو ایک رنگ دینا شروع کیا کہ اس بدعت کی اصل یہ ہے، اس بدعت کی اصل یہ ہے، احمد رضا خان صاحب آ گئے، اور انہوں نے کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں اور بدعات کو انہوں نے رنگ دیا ہے، اور ان سے بڑھ کر جو ظلم ہے نا، خان صاحب نے تو پھر کئی چیزوں کی تردید کی ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، مثلا قوالی کے بارے میں ان کا یہ کوئی دین نہیں ہے، اور اس طرح بہت سی چیزوں کے بارے میں، قبروں کے بارے میں بعض جگہ انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں، اس سے زیادہ ظلم وہ جہالت کہ بر صغیر میں بدعات کی لائن لگی، اور تیسرے نمبر پر بدعات اب جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، پہلے نہیں، اب جو پائی جاتی ہیں یہ دیوبندی حلقے، جن کے اکابر کا درہ امتیاز یہ رہا ہے کہ اللہ کی توحید کو قطعاً شرک سے بالکل آمیزش کیا، شرک سے دور دور تک دور رکھ کے، اور وہ اللہ کی خالص توحید بیان کرتے رہے۔ اب ان کے ہاں ایسی چیزیں آ گئی ہیں، اور جو بدعات سے اتنا متنفر تھے کہ گنگوئی نور اللہ مرکزہ ان کی کتابیں دیکھیں تو بدعات تو دور کی بات ہے، وہ سرے سے صوفیہ کی ان چیزوں کو بھی اکھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو لوگوں نے تقدس کا رنگ دے رکھا تھا۔ اب انہی کے حلقوں میں، اسی دیوبند کے حلقے میں بدعات ہیں، اور خوب زور و شور سے بدعات جاری ہیں، اور کوئی نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو تم جو دیوبندی کہتے ہو تو کس کھاتے میں تمہارے بزرگ کیا کرتے تھے اور تم کیا کر رہے؟ جمعے کی نماز کے بعد اتنی طویل دعائیں مانگیں گے، اتنی طویل دعائیں، یہ بھی درد نہیں ہے۔ کہاں سے ثابت ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یا ائمہ مجتہدین، کیونکہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہاں سے یہ چیزیں ثابت ہیں؟ لیکن کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں پوچھتا، جتنی مرضی بدعات کرتے رہو۔ یا یہ تیسرا حلقہ ہے، اور یہ زیادہ قابل الزام اس لیے ہے کہ ان کے اکابر اور ان کے بزرگ شرک اور بدعت اس کو رد کرنے والے تھے۔ ہم نے خود یہ بات سنی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ رائے بریلی کی خانقاہ میں حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو تراویح کے بعد بیٹھتے تھے تو ہاتھ سے اشارہ کر کر کے کہتے تھے کہ دیکھو خبردار اس رائے بریلی کی حدود میں کوئی بدعت داخل ہونے دی، خبردار یہاں کوئی شرک کا کام ہوا، دیکھو میرے بعد بھی یہاں پر بدعت کو داخل نہ ہونے دینا، شرک کو داخل نہ ہونے دینا، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے۔ یہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وراثت یہ، لیکن اب دیوبندی کے ان کے یہاں بدعات ہوتی ہیں اور کوئی نکیر نہیں کرتا، اور ان لوگوں کا مزاج ایسا شدید تھا، خاص طور پہ دیوبند ہے اصل میں یہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کی فکر کا نام ہے بس، اور حضرت کے یہاں بدعات پر اتنا رد تھا، اتنی شدت تھی کہ شیخ الہند نور اللہ مرکزہ جیسا آدمی، حضرت کے یہاں، حضرت تو خود پیروں کے خاندان میں سے تھے نا، تو گنگوں میں عرس ہوا کرتا تھا، تو جب تک ان کی صحت اچھی رہی، بینائی قائم رہی، آخر میں نابینا ہو گئے تھے، حضرت عرس کے دنوں میں گنگو چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے، گاؤں میں رہتے ہی نہیں تھے، کہیں اور چلے جاتے تھے، اور جب صحت نے جواب دے دیا پھر رہنے لگے تو دروازہ بند رکھتے تھے کہ کوئی مرید نہ آ جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جیسا آدمی جو دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھاتا تھا، شیخ الحدیث، وہ چلے گئے عرس کے دنوں میں، تو اس گنگوئی رحمۃ اللہ ناراض ہوئے،
قصہ مختصر انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کیا خطا ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے گنگوں میں عرس ہو رہا ہے اور تم ان دنوں میں مجھ سے ملنے آ گئے؟ کہ سبحان اللہ حضرت میں تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھے اس عرس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت نے فرمایا جو لوگ دیکھیں گے نا تمہیں چلتا ہوا، جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم میرے پاس آئے تھے، وہ کہیں گے دیوبند کے شیخ الحدیث عرس میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ اتنا بچاتے تھے، اس لیے کہ شریعت کا اصل مزاج یہ، اصل مزاج آپ دیکھیں اتنا زبردست نزاکت ہے اس میں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے، اس سے بات واضح ہوتی ہے۔ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام کی سنہ میں لکھا ہے، ابن وضاح کا بیان ہے۔ شاطبی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے مؤذن کو بلایا، اور وہ کرتا کیا تھا کہ وہ صبح کی نماز اذان کے لیے جب آتا تھا تو آتے ہوئے لوگوں کو آواز دے دیتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی، ایسی کوئی حرکت تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ سے بٹھایا اور اسے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو اس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، پھر ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور رہا ہے، اور ان سارے لوگوں نے اپنے دور میں کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ فجر کی اذان کے ساتھ یہ کریں جو تم کرتے۔ تو دیکھ اس شہر میں وہ کام نہ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور تینوں خلفاء نے نہیں کیا۔ چپ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے یہ حرکت شروع کر دی کہ جب فجر کی اذان دیتا تھا، غالباً مینارے پہ ہوتی ہوگی، اونچی جگہ پہ ظاہرہ ہوتی ہوگی، تو گلا صاف کرتا تھا ایسے۔ امام مالک رحمۃ اللہ کے گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا، یہ وہ گھر تھا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور جب وہ کوفہ تشریف لے گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ گھر خرید لیا تھا۔ اس وجہ سے مسجد نبوی کے بالکل قریب جو گھر تھے ان میں آواز جاتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ سے پھر بلا لیا اور فرمایا کہ کیا گلا صاف کرتے ہو؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس شہر میں وہ کام نہ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفاء نے نہیں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کو دیکھو، وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک نئی چیز اب شروع کر رہا ہے۔ گلا صاف کرنا تو 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، یہ روز جو حرکتیں ہیں نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس رد کو پکڑ لیا کہ اچھا اب یہ حرکت شروع کر دی۔ پھر اس نے کیا کیا، وہ بھی ایک بدعتی تھا، باز آنے والا کہاں تھا، اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا کہ نماز کے لیے، یا آواز دینے لگا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ سے بلا کے اور ڈانٹا اور فرمایا میں نے تمہیں ایک بار نہیں روکا تھا کہ مت وہ کام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اذان دے دو بس؟ یہ دین کا مزاج ہے، بدعت کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے گلا صاف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ جانتے تھے نیت کے اندر کیا خرابی ہو سکتی ہے، کیا گڑبڑ ہے۔ ذرا سی بات اور عرض کریں، امام مالک رحمۃ اللہ نے اس روایت میں تینوں خلفاء کا نام لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا۔ اس لیے کوئی سے بیان کو سن کے یا پڑھ کے یہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں لیا۔ اس کی وجہ اور ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو سانحہ پیش آیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے زیرک اور دانا آدمی تھے، خلیفہ راشد تھے، آخر وہ سمجھ گئے، اور اس سے بھی پہلے یہ دانائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے رنگ ڈنگ دیکھے نا، جو اہل مدینہ میں جو باغی آ گئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بالمومنین آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوج کا استعمال کریں اور ان باغیوں کو ختم کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میں خون کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ان کا بالمومنین پھر شام تشریف لے جائیں، میرے ساتھ ہجرت کر لیں۔ انہوں نے کہا معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المدینہ تو خیر لهم لو كانوا يعلمون، لوگوں کو کاش پتہ چل جائے کہ مدینہ منورہ کی زندگی بہترین زندگی ہے
سب سے اچھی ہے تو میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے کہا پھر آپ شہادت کے لیے تیار رہیں. یہ جو بات تھی نا کہ شام چلے جائیں، یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. خلافت لے کے وہ شام وہ کوفہ تشریف لے گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب خون ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں، اور اہل مدینہ منورہ کی عزت اور احترام اور تقدس کو اپنی جگہ قائم رہنے دو، یہاں دارالحکومت نہ بناؤ. اگر دارالحکومت بنے گا تو میرے خلاف کل کوئی لوگ آئیں گے تو پھر یہی صورت جو یہاں پیش آئے گی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے. دارالحکومت اس وجہ سے انہوں نے دارالخلافہ ادھر منتقل کر لیا. تو منصور خلیفہ جب آیا مدینہ منورہ تو اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی موطا میں سب کی روایتیں ملتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی روایتیں کیوں نہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے تھے اور ان کے شاگرد وہیں تھے، یہاں ہمارے شہر میں نہیں تھے. تو میری ان سے چونکہ ملاقات نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب سے، ان کے دوستوں سے، ان کے شاگردوں سے، اس لیے میں ان کی روایات زیادہ میرے پاس پہنچی. امام مالک رحمۃ اللہ کا اپنا بھی حال ایسے ہی تھا. مدینہ منورہ میں دنیا بھر کے لوگ آتے تھے تو علم تو خود کھینچ کے اس شہر میں آ رہا تھا، اس لیے وہ اپنے ہی شہر میں علم حاصل کرتے تھے. اور علم حاصل کرنے کے لیے خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہیں جاتے تھے یہ نہیں تھا، وہ نہیں جاتے تھے کہیں، اس لیے کہ علم خود آ جاتا تھا وہاں پہ. تو اس لیے انہوں نے تینوں خلفاء کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور انہوں نے کہا اس شہر میں وہ کام نہ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں 10 سال اور تینوں خلفاء کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا. اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو ہدایت کی ایک شرح کفایہ، اس کے آذان کے باب میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آدمی نے آذان دینے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کہہ دیا لوگوں کے کہ صلاۃ جامعہ، نماز کا ہو گیا، نماز تیار ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ سے ڈانٹا خوب اور فرمایا جو تم نے آذان دی ہے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ نئی بات کرتے ہو مراد؟ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ ہوا کہ کسی آدمی نے آذان کے بعد لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے ناراض ہوئے کہ مسجد ہی میں تھا وہ، تو اس نے کہا لوگوں کو کہ آؤ نماز کیجیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بدعتی کو مسجد سے نکال دو. بحر الرائق بھی آیا، بحر الرائق میں جہاں آذان اور اقامت سے متعلقہ چیزیں ہیں وہاں پر کہ انہوں نے کہا اس بدعتی کو مسجد سے نکال دو، آذان ہو گئی ہے بس آذان کافی نہیں. اتنا حساس مزاج ہے شریعت کا کہ شریعت کسی چیز کو اپنے اندر زائد کے طور پہ آنے کو برداشت ہی نہیں کرتی. اس لیے جتنی بھی بدعات ہیں ان کا ایک درجہ تو یہ ہے، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے نا، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا اور جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا، دیوبند کا اصل مسلک وہی تھا. یہ اب دیوبندیوں میں جو بدعات آئی ہیں اس کو کون پوچھتا ہے، مگر اصل مسلک وہی تھا. حضرت نے ایک خط میں کمال کی باتیں لکھی ہیں اور بدعت پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس چیز کو بھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ بدعات میں شمار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب بدعت آتی ہے تو سنت اٹھ جاتی. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مشائخ جو پگڑی باندھتے ہیں تو جو پلو اس کا پیچھے لٹکنا چاہیے وہ دائیں یا بائیں کندھے پر ڈال لیتے ہیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے اور تم کہو گے کہ یہ سنت کو کیسے اٹھاتی ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سنت یہ ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شملہ ہوتا تھا. جب وہ آدمی دائیں اور بائیں کر لے گا تو اس سنت کو چھوڑ دے گا. اس طرح بدعت سے سنت اٹھ جاتی. اور ایک جگہ تو کمال ہی کی ہے، ہم آدھی عبارت پڑھ کے جب پڑھی تھی تو سوچتے رہے کہ اب حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے کیا کہیں گے آگے. اور یہ دیکھو یہ ایسی بدعت ہے جس کو بعض فقہا نے مستحسن لکھا ہے، اچھا لکھا ہے. کہتے ہیں کسی شیخ کا کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد کفن میں انہیں پگڑی بھی پہنانی چاہیے. یہ ترکوں کا جب غلبہ ہوا ہے
اور ترکوں میں تصوف کا، تو تصوف کی راہ سے جو بدعات آئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی. اور ترکی کے جو مشائخ تھے خاص طور پہ نقشبندیہ سلسلے کے، یہ اپنے مشائخ کو پگڑی پہناتے تھے، تدفین کرتے تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ اس کی مخالفت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ پگڑی جب پہناؤ گے تو سنت اٹھ جائے گی. ہم سوچتے رہے کہ سنت کون سی اٹھے گی، یہ تو بدعت ہو گئی نا، اضافہ ہو گیا. حضرت نے لکھا ہے سنت 3 کپڑے ہیں، یہ 4 کپڑے ہو جائیں گے. اس سے اندازہ ہوا کہ کہاں ان کی نظر پہنچی ہے. فرماتے ہیں کہ سنت میں 3 عدد ہے کپڑوں کا، 3 سے جب تم 4 کرو گے تو بدعت بھی اختیار کرو گے، اور سنت 3 کپڑے تھے کفن میں مرد کے، وہ سنت ہو جائے گی. اس لیے اتنا حساس مزاج شریعت کا کہ شریعت کسی چیز کو جو بدعت کے طور پہ اسے برداشت نہیں کرتی. اور یہ بدعات جو آتی ہیں جب کسی قوم میں شروع ہو جاتی ہیں نا، تو پھر بدعات ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء، پورا طبقہ زور لگا دیتا ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، مگر بدعات اس زمانے میں ختم نہیں ہوئی جب علم تھا. تو اب تو جہالت نے ایسا دامن پکڑا ہے اس امت کا کہ وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں. اب علم رہا ہی نہیں جیسا علم ہونا چاہیے تھا، اب تو جہالت ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دیں کہ جب بدعات کسی قوم میں آ جاتی ہیں، یا کسی قوم میں کیا مسلمانوں میں جو آ گئی تو اب تک نہیں نکلی. کرامتہ کا جب غلبہ ہوا ہے مصر پہ، اور مصر میں فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے، تو فاطمیوں نے اپنے دور میں جتنے کام کیے ان میں سے ایک یہ جامع الازہر. جامع الازہر جو ہے بنیادی طور پر شیعہ نے بنائی تھی، کرامتیوں. لیکن پھر حکومت کے قبضے میں آ گئی تو حکومتوں پر پھاڑ پچھاڑ کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدلتی رہیں، لیکن اصلاً اس کے بانی وہ تھے. 1000 سال پہلے انہوں نے اس کو بنایا تھا. مصر پہ جب ان کا غلبہ ہوا تو ذہبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں اور سیر اعلام النبلا میں لکھا ہے کہ جس نے فتح کیا اس نے کہا گدھے لاؤ، جہاں بھی مل جائے. فوج کو حکم ہو گیا، گدھے لائے گئے. تو اس نے کہا رات کو گدھوں کو ذبح کر کے ان کے سر مجھے دے دینا، کل میرے سامنے پیش کرنا، اور ہر سر میں نیزہ نیچے لگا ہوا ہونا چاہیے. اگلے دن فوج نے تیار کر دیے تو دیکھا اس نے تو گنوائے 200 گدھے تھے جن کے سر نیزوں پر چڑھائے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کاتبوں کو بلاؤ. کاتب بلائے گئے. اس نے کہا ہر گدھے کے نام پر کسی صحابی کا نام لکھو، اس پہ لکھو یہ ابوبکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور 200 گدھوں کے چہروں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام لکھوا کے معاذ اللہ اس نے کہا قاہرہ میں جتنے اہل سنت کے مشائخ اور علماء ہیں، یا جس کے گھر کے اوپر چھت پہ جاؤ تو ذرا نمایاں طور پہ نظر آتا ہے لوگوں کو، وہاں جا کر یہ نیزے نصب کر دو زمین میں کھود کے، یا باہر دروازوں پر لگا دو، اور ساتھ انہیں کہہ دینا کہ خبردار اگر یہ نیزے اتارے گئے یا گدھوں کے سر اتارے گئے تو گورنمنٹ تمہارا سر اتار دے. یہ انہوں نے کیا. جو کام انہوں نے شروع کیا، ہر نماز سے پہلے، آذان سے پہلے ائمہ اثنا عشر پہ سلام پیش کرتے تھے. مثلا وہ برملا کہتے تھے آذان ہونی ہے تو آذان سے پہلے کہتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا علی، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا الحسن، الصلاۃ والسلام علیک یا حسین، اور امام باقر اور فلاں اور فلاں اور فلاں رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، ان سب کے نام لے کے صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کرتے تھے. یہ چل پڑا. ہوتے ہوتے حکومت جو مرکزی تھی وہ حنفیوں کی آ گئی. زمانے کا اتار چڑھا ہوا ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہے، آج اس کی حکومت کل اس کی. تو جب زنگیوں کے ہاں حکومت آئی ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو مصر دیا گیا، تو سلطان جانے سے پہلے بہت دن سوچتے رہے. حکومت کی طرف سے تقاضا تھا کہ جلدی پہنچو.
تو صلاح الدین ایوبی نے ان کی سوانح لکھی ہے قاضی شداد نے. بڑا عرصہ ہم تلاش کرتے رہے کہ کہیں ملے، اب چھپ گئی ہے. قاضی شداد نے پہلے بھی چھپی تھی، پھر درمیان میں غائب ہو گئی تھی. شداد ان کے سیکرٹری تھے، اور اس نے جو حالات قلم بند کیے ہیں نا، دن رات کے ساتھ رہتا تھا. بہت قیمتی چیز ہے. صلاح الدین ایوبی کے حالات میں سب سے زیادہ مستند چیز وہی، اور اس نے ان کی نجی زندگی کے، ذاتی زندگی تک کے واقعات لکھے ہیں کہ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سلطان بہت سوچتے رہے، اور پھر انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا اور نے کہا اب تک جو میں شراب پیتا تھا نا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اور اللہ نے مجھے مصر دیا ہے، بغیر میری خواہش کے حکومت مجھے بھیج رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس اللہ کو یہ منظور ہے کہ مصر مجھے دے، اس اللہ کو یہ بھی منظور ہے کہ بیت المقدس مجھے دے دے. بیت المقدس تو عیسائیوں کے پاس. اس نے کہا اس لیے میں شراب سے توبہ کرتا ہوں اور باقی قواعد سے بھی، اور میرا خیال ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ بیت المقدس بھی دے گا، کیونکہ اس نے مجھے مصر دے دیا تو فلسطین بھی دے دے گا. مصر پہنچے. باقی تو جو حالات تھے، تو صلاح الدین ایوبی اب حاکم وقت ہے، پیچھے اس کے خلافت ہے، ساری چیزیں، اس کے باوجود اس بدعت کو ختم نہیں کر سکے کہ آذان سے پہلے صلاۃ السلام. حتیٰ کہ شیعہ سنی سب کو بلایا. خود صلاح الدین ایوبی جو تھے کٹڑ اشعری مسلک کے تھے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور شافعی مسلک کے تھے فقہ کے اعتبار سے. اور آخر پہ بیٹھ کے جو معاہدہ دونوں نے کیا، سنی اور شیعہ نے، انہوں نے کہا، سلطان نے کہا اچھا اس طرح کرو، تم آذان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ السلام بھیج دیا کرو، ائمہ کی یہ بدعت جو ہے اسے ختم کرو. تو شیعہ مانتے. اب بھی ایسے ہی ہوتا. تو بدعات جب چل پڑتی ہیں تو پھر لوگ اس بات کو حکومتیں بھی ختم نہیں کر سکتی، اہل علم بھی ختم نہیں کر سکتے، جب تک کہ اصلاح حال کا غلبہ نہ ہو جائے، جب تک کہ خود مشائخ میں اس کے خلاف تنفر پیدا نہ ہو. جب ان میں ہوتا ہے نا تو پھر مریدوں میں وہ جذبہ آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بدعت ہے، اس کو رد کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے. کئی تو آخری بات تھی، لیکن چلو ایک چھوٹی سی بات اور یاد آ گئی کہ دیکھو بدعات جو ہوتی ہیں، بدترین بدعت عقیدے کی ہے. اہل تشریع جو ہیں، اسی طرح معتزلہ، اسی طرح قدری، جبری، جتنے فرقے اسلام کی ابتدائی صدیوں میں بنے نا، ابتدائی صدیوں میں فکری اعتبار سے بدعتی بنے، فکر کے اختلافات پیدا ہوئے، اس لیے کہ مسلمانوں کا لیول بہت اونچا تھا. ہر آدمی پڑھا لکھا تھا، ہر آدمی قرآن کی تفسیر جانتا تھا، حدیث کو جانتا تھا. ان کی جہالت تھوڑی تھی. حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں گیا ایک مرتبہ ایک شہر کا ذکر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے اپنا سامان رکھا، سواری سے اتارا تو 2 کلی آئے. تو اسے کہنے لگے کہاں جانا ہے؟ تو میں طالب علم تھا، میں نے کہا سرائی میں لے چلو. تو وہ جب سامان اٹھا کے چلنے لگے تو وہ آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے. میں ذرا قریب ہوا کہ باتیں کیا کر رہے ہیں. تو ایک کہہ رہا تھا قرآن کی سائد کی تفسیر یہ ہے، دوسرا کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے. پھر وہ آپس میں بحث کرتے رہے. تو میں نے کہا مہربانی کر کے میرا سامان نیچے رکھ دیں. تو میں نے کہا کیوں؟ چونکہ میں نے کہا آپ تو بڑے اہل علم میں سے معلوم ہوتے ہیں، اور معاشی طور پہ آپ پریشان ہوں گے، اس لیے آپ مزدوری کر رہے ہیں، تو یہ نہ کریں، میں ویسے ہی پیسے دے دیتا ہوں. تو ہنسے اور سامان لے کے چلنے لگے. میں نے کہا بتائیں تو صحیح ہوا کیا؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہمارے شہر میں کون سا ایسا کلی اور سبزی بیچنے والا ہے جس سے قرآن کی تفسیر نہ آتی ہو؟ اس کا عجیب بات کرتے ہو، قرآن کی تفسیر کیا بات ہے؟ یہ سب کو آتی ہے، مزدوروں کو ساروں کو آتی. میں نے کہا تمہارے شہر میں علماء؟ اس نے کہا ہم جب فارغ ہوتے ہیں یہاں سے تو علماء کی مجلسوں میں جاتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے علم کا دبدبہ، اتنی معلومات، اتنا پرمغز بیان ہوتا ہے کہ میں شرم آتی ہے، بیٹھ جائیں کھڑے ہو کے سنتے ہیں. یہ مسلمانوں ہی کا حال تھا. جب اتنا علم تھا تو اعمال کی بدعات کم تھی، ان میں فکری اختلافات زیادہ تھے. فکری بدعت کیا تھی؟
مثلاً شیعہ اور معتزلہ دونوں میں یہ بدعت تھی کہ وہ اب بھی کہتے ہیں، اب بھی اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کبھی بھی نہیں ہوگی، نہ جنت میں، نہ معاشر میں، نہ مرنے کے بعد۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اور قیامت کے دن مومن ایمان والے لوگوں کے چہرے خوش و خرم تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے، تو اللہ کی زیارت ہوگی، یہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی، معتزلہ نے، شیعہ نے۔ اور اب کسی شیعہ سے جا کے پوچھ لینا تجربہ کر کے، انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس لیے کہ کبھی عقیدے کو پڑھا ہو تو پتا ہو نا کہ عقیدہ کیا ہے۔ تو یہ فکر کی بدعات زیادہ تھی ابتدائی دور میں، اس لیے معتزلہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ہم بھی مسلمان ہی میں کہتے ہیں، لیکن فکری بدعت میں مبتلا تھے، خارجی تھے، انہیں مسلمان ہی بات میں آنے والوں نے کہا، لیکن بدعت میں مبتلا تھے۔ اہل تشیع کی بہت سی شاخیں تھیں، ان میں زیدی جو تھے ان کے عقیدے بہت اچھے صاف ستھرے تھے، لیکن کچھ بدعات تھی۔ تو اب یہ جتنے بدعتی تھے نا، اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت تھے، تو جو بات سنانی تھی وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سویا تو خواب میں میں نے دیکھا تو کچھ نہیں انہوں نے، لیکن آواز دی گئی کہ شافعی مانگ جو کچھ بھی مانگے، ہم تم پہ احسان کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ پروردگار میں اسلام پہ موت چاہتا ہوں، ایمان کی موت آ جائے، ظاہر ہے اس سے بڑی دنیا میں نعمت کیا ہے جس کا کوئی تصور کر سکے۔ تو مجھ سے کہا اس نے کہ جب تم مجھ سے دعا مانگو تو صرف یہ نہ کہا کرو کہ اسلام پہ موت آ جائے، یہ کہنا آئندہ سے مجھ سے دعا یہ مانگنا کہ الاسلام والسنہ، اللہ اسلام پر اور سنت پر موت دے، اہل سنت والجماعت میں سے ہو کے مر۔ یہ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ معتزلی بھی تو مسلمان ہی تھے نا، اور کہنے کو یہ خارجی بھی مسلمان تھے، بہت سے اور قدری جبری وغیرہ وغیرہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، تو انہیں سکھایا گیا کہ صرف مسلمان ہونے کی بات نہ کرو، تمہارے زمانے میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ بھی ساتھ مجھ سے مانگا کرو کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہو کے بولو۔ تو بدعات کے بارے میں اتنے حساس ہیں اسلام کے سارے طبقے اور اہل سنت والجماعت کہ وہ کہتے ہیں قطعاً کوئی چیز بدعت کی جو نئی ہے اس کو تو آنے ہی نہ دینا، اس کو گھسنے ہی نہیں دینا۔ اسی لیے محققین صوفیہ تک لکھتے ہیں کہ جو ہم ذکر تلقین کرتے ہیں اپنے مریدوں کو، اور ہم کہتے ہیں کہ جہر سے ذکر کرو، ضرب لگاؤ الا اللہ پہ، اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ الا اللہ کی ضرب الا اللہ کو زور سے کہنے سے ثواب ہوتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف تمہارا علاج ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جب علاج ہو جائے گا تو پھر اللہ کا قرب انہی اذکار کے ذریعے حاصل ہوگا جو کتاب و سنت